أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بلندر صلوات خالق کائنات کریم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مہربان اللہ تمام دوستان کا اس مقدس مقام پہ چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا سید الشہداء کے مدینہ چھوڑنے کا واسطہ کافی بیمار مومن نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگارہ تمام مومنین کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما اور کافی مومن بیمار ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ایک مومنہ بچی سید زادی بیمار ہے اس وقت ہسپٹل میں ایڈمٹ ہے والدین بہت ہی پریشان ہیں اور بار بار دعاؤں کی التجا کر رہے ہیں آپ تمام دوستان مل کر سید سجاد کی غربت و بیماری کا واسطہ دیں گے پروردگارہ اس مومنہ کو اور باقی تمام مومنین جو بیمار ہیں اور جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا علم و عمل کی توفیق عطا فرما اسلام و مسلمین کو فتح و نصرت عطا فرما کفار و منافقین کو نیست و نابود فرما مقامات مقدسہ کی خود محافظت فرما پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا اسلام و مسلمین کی جو خدمت کر رہے ہیں خدمت گزار بالخص مراجعین قائد ملت جعفریہ علماء پاکستان طلاب دینی پروردگارہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما مہربان اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام الزمن کے ظہور میں تعجیل فرما مولا کے خادموں میں شمار فرما اور خصوصاً جو احباب جنہوں نے اس نظر و نیاز کا اہتمام کیا کسی بھی عنوان سے خدمت کی پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم طلاب گرامی جس آیت مجیدہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت ارشاد رب العزت یوں ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اس آیت مجیدہ میں پھر دوسری آیت مجیدہ میں اور 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں ارشاد رب العزت اس امر کی طرف ہو رہا ہے کہ امر امامت
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً کہ یہ جو منصب امامت ہے، یہ جو عہدہ امامت ہے، یہ جو سلسلہ ہدایت بشریت ہے، یہ نہ کسی انسان کے پاس ہے، نہ کسی وڈیرے کے پاس ہے، نہ کسی جاگیردار کے پاس ہے، نہ کسی قبیلے کے سردار کے پاس ہے۔ یہ حق اسے حاصل ہے جس نے مخلوق کو خلق کر کے بھیجا ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے نبی بھی وہ خالق بنائے گا اور امام بھی وہ خالق بنائے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا اور ہم نے ان کو ائمہ بنایا۔ اور یہاں پر وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ۔ جب میں نے تفاسیر کی طرف رجوع کیا، یہ ایک آیت یعنی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان کو امام بنایا کہ جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں جو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وہ اس چیز کی طرف ہو رہا ہے کہ یہ منصب امامت جو ہے یہ منصب منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ کل کوئی بندہ اٹھ کر اپنے لیے کسی کو امام نہیں بنا سکتا، ہادی نہیں بنا سکتا، راہبر نہیں بنا سکتا۔ الہی نمائندہ نظام پروردگار چلانے کے لیے فقط اللہ کو حق ہے کہ وہ اس نظام کے لیے اپنی طرف سے امام بنا کے بھیجے۔ اور پھر دوسری آیت وہ بھی اسی امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ ہم ہر چیز کو، تمام چیزوں کے علم کو احسینا ہم رکھتے ہیں امام مبین کے اندر۔ کوئی اس چیز کی طرف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام ہم بناتے ہیں، یا امام ووٹوں سے بن سکتا ہے، یا امام گیدرنگ سے بن سکتا ہے، یا امام سقیفے سے بن سکتا ہے، یا امام بڑے سن ہونے کے عنوان سے بنایا جا سکتا ہے، یا قبیلے کے سردار ہونے کے عنوان سے بنایا جا سکتا ہے۔ پھر تیسری آیت میں ارشاد رب العزت ہوا، بڑے عظیم انداز سے خداوند کریم نے اس آیت مجیدہ میں پھر ارشاد کیا، انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب و کامران نظر آیا، پھر وہاں پر بھی کامیابی کامرانی کا جو انعام ملا وہ یہ تھا، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم پھر بھی تو یہ حق نہیں رکھتا کہ لوگوں کو کہے کہ میں تمہارا امام ہوں، اگر امام بناؤں گا تو میں خالق کائنات بناؤں گا۔ اگلی آیت کے اگلے حصے کو دیکھیں تو پھر وہاں پر بھی جناب ابراہیم نے جب کہا ہے وقال من ذریتی، پروردگارا یہ منصب و یہ عہدہ کوئی عام عہدہ نہیں، میں اس منصب اس عہدے کے مالکوں کو عرش الہی پہ ان کی عظمت کو دیکھ چکا ہوں، ان کے مقام کو دیکھ چکا ہوں۔ جب آدم نے آنکھ کھول کر ایک مرتبہ کہا تھا اور دل میں سوچا تھا کہ میں ہی پہلی مخلوق، میں ہی پہلا ہادی، میں ہی پہلا راہبر، میں ہی پہلا رسول، میں ہی پہلا نبی، تو ایک مرتبہ جبرائیل نے یہ آواز دی تھی، اے آدم تو یہ کیسے سوچ رہا ہے کہ تو ہی پہلا نمائندہ، تو ہی پہلا ہادی، تو ہی پہلا امام؟ ذرا عرش کے دائیں طرف دیکھ تو صحیح، تجھے جو نبوت ملی ہے ان 5 کے وسیلے سے ملی ہے۔ امامت عزیزان محترم امر پروردگار ہے، عہدہ الہی ہے کہ جسے خالق امام بنائے گا وہ حق رکھتا ہے دنیا میں امامت کرے، وہ حق رکھتا ہے دنیا کی ہدایت کرے، وہ حق رکھتا ہے نظام پروردگار میں تصرف کرے۔ اور اسی لیے تو جب میں نے تفسیر کی طرف رجوع کیا اور اسی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اس امر کی جو تعریف تفسیر میں آئی ہے، وہاں پر علامہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر تبیان اور پھر تفسیر نور میں علامہ آیت اللہ کراتی انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ تقریباً ایک ہی معنی پہ مشتمل ہے، اور وہ یہی معنی دیا جا رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم ائمہ قرار دیتے ہیں کہ یہ تسلسل ہے،
نبوت کا، جیسے نبی خود نہیں بن سکتا، جیسے رسول خود نہیں بن سکتا، ویسے امام بھی خود نہیں بن سکتا۔ یہ لازم ہے کہ خدا امام بنا کے بھیجے جس کو بھی بھیجے، کیونکہ خدا کو علم ہے میری مخلوق میں کہاں کس کو کون سی مشکل آنی ہے، دین کہاں پر بیمار ہوگا، کہاں پر دین میں مشکل آئے گی، اور میں بتاؤں گا اس دین کی بیماری کا حل کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ایک تفسیر جو کی ہے علماء نے، مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یعنی جیسے انبیاء امر پروردگار کے بغیر گفتگو نہیں کرتے اور امر پروردگار کے بغیر جو ہے وہ آیات الہی یا حکم پروردگار کو بیان نہیں کرتے، اسی طرح امامت بھی یہی عہدہ ہے اور یہی سلسلہ ہے۔ لیکن جب میں نے تفسیر علامہ طباطبائی کی طرف جب میں نے رجوع کیا، علامہ نے امر کا جو معنی کیا ہے وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، فرمایا امر سے مراد یہاں تکوینی امر ہے، یعنی امر تکوینی، تصرف تکوینی۔ امام فقط اللہ کے امر سے اللہ کی آیات کی تلاوت لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، اگر وہ امام چاہے تو لوگوں کے وجود کے اندر، لوگوں کے ابدان کے اندر، لوگوں کے تمام چیزوں کے اندر تصرف بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی امر ہدایت میں اگر کوئی آ کر امام سے اس کے ہدایت کی، اس کے امام ہونے کی دلیل مانگے گا تو یہ امام فقط آیت کے ذریعے جواب نہیں دے گا، بلکہ اس کے وجود اور اس کی خلقت کے اندر تصرف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس تصرف کا حق اسے خالق نے امر کے ذریعے عطا کیا ہے۔ اور پھر اس کی دو دلیلیں لے کر آئے، کہا دو خارجی لڑتے ہوئے آئے امیر المومنین کے پاس، کہا مولا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ مولا نے فیصلہ کیا اور اس واقعے کو آیت اللہ جوادی عاملی فنا ادا مکرمان زیارت جامع کبیرہ کی شرح دوسری نمبر جلد میں لے کر آئے۔ کہا کہ دو خارجی لڑتے ہوئے آئے، کہا مولا ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ مولا نے فیصلہ کیا۔ ظاہری بات ہے جب فیصلہ ہوتا ہے ایک کے حق میں ہوگا، ایک کے خلاف جائے گا۔ جب فیصلہ ایک کے حق میں ہوا دوسرے کے خلاف ہوا، یہ خارجی اٹھا اور کہا یا علی تو نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، مولا تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ ادھر مقام ہدایت ہے، منصب ہدایت ہے، مقام امامت پہ امیر المومنین موجود ہیں۔ جب اس نے کہا ہے نا مولا تو نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے تھا، علامہ لکھتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا اسکت یا قلب، چپ ہو جائے کتے۔ روایت کہتی ہے جب اس نے دیکھا لباس پھٹا، کتے میں تبدیل ہوا، حالت عجیب ہوئی، علامہ لکھتے ہیں مولا کو اس پہ ترس آیا، پھر دعا مانگی اور یہ انسانیت میں تبدیل ہوا۔ جب تبدیل ہوا ہے مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تو یہ سمجھتا ہے مجھے ایک فیصلے پہ خالق نے قدرت نہیں دی، میں تیرے وجود پہ بھی تصرف رکھتا ہوں۔ فیصلہ کجا تیرے وجود پہ تصرف رکھتا ہوں، کائنات پہ تصرف رکھتا ہوں۔ کہا تھا امیر المومنین سے کسی نے، کہا کہ مولا امام کا کیا معنی ہے؟ جب چھٹے لال ولایت سے پوچھا گیا مولا امام کا کیا معنی ہے؟ فرمایا امام کا یہ ہے، امام کا تصرف اتنا عظیم ہے، امام کی قدرت خدا نے اسے اتنی عطا کر دی ہے، اگر امام کوفے میں بیٹھ کر ہاتھ بڑھائے اور ہاتھ بڑھا کر شام سے برف اٹھا لے اور دنیا کو وہ سرج دکھا دے۔ راوی کہتے میں نے پوچھا مولا کیا اتنی قدرت ہے امام کے پاس، اتنا تصرف ہے امام کے پاس کہ کوفے سے بیٹھ کر شام سے چیز اٹھا لے؟ کہتے تجھے شک ہے اس چیز میں؟ یہ تو میں نے تجھے ایک بات بتائی ہے، امام کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ زمین سے بیٹھ کر عرش الہی کو چھو لے، عرش الہی سے جو چاہے اٹھا لے۔ امام کی عظمت ہے۔ تو علامہ نے جو معنی کیا ہے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہا کہ امر سے یہاں پر جو مراد ہے وہ امر تکوینی ہے، امام کو تصرف ہے تمام کائنات کی اشیاء پر۔ اور آپ کے سامنے نہیں ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ سے آ کر اس عورت نے کہا تھا اور مرد نے کہا تھا کہ مولا جب امام دعویٰ کر رہے تھے اگر میں چاہوں دن کو رات بنا دوں، رات کو دن بنا دوں، کوفے کو شام بنا دوں، شام کو کوفہ بنا دوں، امام یہ دعویٰ کر رہے تھے۔ بدبختی یہ تھی، میں ابھی آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو آج کی رات کے عنوان سے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے، یہ مقام امامت
جو ضروری ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا. جب امام نے یہ دعویٰ کیا تھا ایک بدبخت کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر اس نے یہی کہا تھا کہ آپ کذاب علی بھی یہی دعوے کرتے تھے, وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے, یہ دعووں میں کوئی سچائی نہیں. چاہتا تھا امامت کا امتحان بھی لے, امامت کی تضلیل بھی کرے, لوگوں کے سامنے امامت کے قد کو چھوٹا بھی کرے. اس کی یہ بات کرنی تھی. حسن مجتبیٰ نے اور کوئی دلیلیں نہیں دی, یہی کہا بدبخت تجھے شرم نہیں آتی, تو مردوں کے مجمع میں آ گئی ہے. یہ ولایت تکوینی ہے, یہ ولایت امر امام ہے. کئی جگہ آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پر باقاعدہ امام نے اہتمام کیا ہے. اور جب میری ایک بزرگوار سے بات بھی ہوئی تھی اسی عنوان سے, میں اس چیز کا ہم حوزے میں پڑھتے ہیں بالآخر ایک نظریہ ہے جو علماء کے اندر اور بزرگان کے اندر پایا جاتا ہے کہ خالق کائنات اور یہ ساری چیزیں اسی کی عطا کردہ ہیں. مقام توحید کو کچھ نہیں ہونے والا. عزیزان محترم, اگر ایک فضائل کی روایت پڑھ دی جائے تو بعض لوگوں کی توحید کہ جو نعوذ باللہ من ذالک بساکیوں کے آسرے پہ کھڑی ہوتی ہے وہ گرنے لگتی ہے. فضائل جتنے محمد و آل محمد کے پڑھیں گے ان فضائل سے یہ عظمت سامنے آئے گی. جب بندہ اتنا عظیم ہے تو خالق کی شان کا مالک ہے. امام امیر المومنین کو دیکھیں یا اولاد امیر المومنین کو دیکھیں, جب بھی سلاطین پہ عزیزان محترم وقت آیا ہے, جب بھی بادشاہوں پہ وقت آیا ہے, دنیا کو یہ پیغام دیا ہے ائمہ نے کہ تم جسے اپنے لیے رہبر بنا لو, جسے اپنے لیے حاکم بنا لو, جسے اپنے لیے لیڈر بنا لو, ایک وقت ایسا آئے گا تم یہ لیڈر بھی ہمارے در پہ جھکتا اور محتاج نظر آئے گا. امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے. متوکل امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں گزرے ہیں. بدبخت ترین خلیفہ گزرا ہے بنو عباس میں سے. ایک عورت نے سامرہ میں زینب کبریٰ ہونے کا دعویٰ کیا, کہا میں زینب کبریٰ ہوں. جب اس نے دعویٰ کیا ہے نا, یہ لوگوں نے اس کی کچھ مدد کی تو خلیفے تک یہ خبر پہنچی تو خلیفے نے اسے بلایا, کہا کہ تو یہ کیسے کہہ رہی ہے جبکہ زینب کبریٰ تو سن 60 سے 70 کی ہجری کے درمیان وہ زندہ تھی اور پھر ان کے بعد ان کی شہادت ان کی وفات ہو جاتی ہے. کہا نہیں, میں وہی زینب کبریٰ زینب بنت علی ہوں. خداوند کریم ہر 100 سال کے بعد چند سالوں کے بعد پھر مجھے نئی زندگی دے دیتا ہے, پھر مجھے جوانی عطا ہو جاتی ہے. اب تک کوئی حالات خراب نہیں تھے, اب حالات خراب ہو گئی, اس لیے میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. جتنی دلیلیں لائی گئی رد کرتی گئی. دنیا محتاج ہوئی, وزیر محتاج ہوئے, بادشاہ سے کوئی حل نہ نکلا, خلیفہ عاجز, عوام عاجز. اب اس کا حل ایک ہی در پہ تھا, وہ در مشکل کشا کا دروازہ تھا. وزیر نے مشورہ دیا, کہا متوکل یہ حل کوئی نہیں بتا سکتا, اگر بتائے گا تو فرزند علی بتائے گا, امام علی نقی بتائیں گے. امام علی نقی کے پاس مولا کے پاس بندہ بھیجا گیا. امام آئے اور امام نے آ کر کہا کہ اے بدبخت تو یہ کیا کہہ رہی ہے, اصل تو وہ نہیں, میری جنتا کافی عرصہ ہو گیا اس دنیا سے چلی گئی. اور پھر اس کے بعد امام جب اس نے یہ کافی آگے بڑھی ہے اور اس نے امام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا, وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا, مولانا نے فرمایا آگ جلائی جائے, آگ جلائی جائے. فرزند زہرا کو خدا یہ وعدہ دے چکا ہے کہ سیدہ کے صدقے, سیدہ کے شیوں کو جب جہنم میں نہیں ڈالے گا تو دنیا میں اولاد زہرا کو کیا ہوگا. اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ زینب بنت علی ہے, یہ زینب بنت فاطمہ ہے, تو اس کو آگ میں ڈالا جائے, آگ میں ڈالو یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی. ادھر امام نے یہ فارمولہ دیا, یہ حل دیا, ادھر یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث جو یہ پڑھ رہی ہیں یہ نہ تو میں نے اپنے نانا رسول سے سنی ہے نہ بابا علی سے سنی ہے. پھر ایک اور یعنی لوگ حیران ہیں, وہ دعویٰ بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. پلیز آگ نہ جلائی جائے. دوسرے لفظوں میں یہ بات ہے ہی نہیں. جب میں نے نانا سے سنی نہیں, میں نے بابا سے سنی نہیں, تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں, ہونا ہی نہیں چاہیے اس طرح سے. امام علیہ السلام نے فرمایا, حضرت جب اس نے یہ کیا, متوکل بدبخت تو تھا اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کسی ذریعے سے ائمہ کو جو ہے وہ تکلیف دی جائے اور ائمہ کو جو ہے وہ ایک یہ حل دوسرا حل پیش کیا گیا. کہا کر یہ نہیں ہے, یہ کہتی ہے آگ والا نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی درندے موجود ہیں
شیر سے لے کر چیتا، جتنے بھی درندے جو انسان کو کھا جاتے ہیں، خالق کائنات نے ان پہ بھی آل رسول کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ آگ میں نہیں جلنا چاہتی اس کو، اے متوکل تیرے پاس متعدد اور مختلف حیوان مفترس موجود ہیں جو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، اور اتفاق سے زیر زمین کافی سیڑھیاں نیچے اتر کر اس کا ایک جو تھا وہ سمجھ لیں پنجرہ اس نے بنایا ہوا تھا، ایک جگہ بنائی ہوئی تھی کہ جس میں 6-7 شیر جس میں رہتے تھے تاکہ اس میں اس کو ڈال دیا جائے۔ اب اس نے کہا نہیں، میں نے تو ایسا بھی کچھ نہیں سنا، ہر چیز سے مکر رہی تھی اور فرار کرنا چاہ رہی تھی۔ ادھر وزیر نے مشورہ دیا بادشاہ کو، کہا اس سے نہ ڈال، بہترین موقع ہے تیرے پاس امام سے جان چھڑانے کا، یہ جو اتنے دعوے کر رہا ہے علی نقی، علی بن محمد، اسی کو اٹھا اور پنجرے میں ڈال دے، پتہ بھی چل جائے گا کہ گوشت حرام ہے یا نہیں، اگر کھا گئے شیر تو تیری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ بادشاہ کو مشورہ بڑا پسند ہے، کہا ٹھیک ہے علی نقی کو ڈالا جائے۔ ادھر امام علیہ السلام کو جب اس نے شیروں کے پنجرے میں، چیر پھاڑ کھا جانے والے شیروں کے پنجرے میں، ادھر امام کو ڈالا، ادھر امام کو ڈالنا تھا، دنیا کھڑی ہوئی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ابھی شیر فرزند زہرا کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ امام نے شیروں کے پنجرے میں، اس تہہ خانے میں امام نے قدم رکھا، ایک کیا، اس منظر کو دیکھنا تھا، نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ اب دنیا کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو ہمارا جو تکوینی نظام ہے، ہمارا جو تصرف ہے وہ فقط لوگوں پہ نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کی وہ تمام چیزیں جو اس روئے زمین پہ موجود ہیں، ہم محمد والے محمد کا ان پہ بھی تصرف ہے۔ امام آنے لگے، اب یہ منظر متوکل نے اسی وقت اعلان کروایا، کہا کسی کو حق نہیں جو آگے کسی بندے کو بتائے، امام کا یہ معجزہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ امام آنے لگے، امام نے سیڑھی کو چھوا، ایک شیر آگے گیا جو سب سے ضعیف شیر تھا، امام سے گفتگو کی، بات کی، حالت یہ تھی شیر امام کو چھوڑ نہیں رہے تھے، امام کے قدموں کو، امام اوپر آئے، بڑے شیر نے امام سے کوئی بات کی۔ اب وزیر کہتا ہے آگے امام کو، اس کو متوکل سے کہتے ہیں امام سے پوچھو یہ آخری شیر کیا کہہ رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی مشکلیں ہوں، فقط انسان ہمارے در پہ نہیں آتے، حیوان بھی ہم سے مشکلوں کا حل پاتے ہیں۔ یہ شیر مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مولا میں ان میں سب سے ضعیف ہوں، یہ ہیں سب جوان، جب گوشت آتا ہے اور پنجرے میں ڈالا جاتا ہے یہ سب کھا جاتے ہیں، میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ مولا آپ ولی امر ہیں، مولا آپ امام ہیں، مولا آپ مشکل کشا ہیں، مولا آپ ہادی ہیں، آپ سفارش یہ کر دیں پہلے مجھے کھانے دیا جائے بعد میں یہ کھائیں۔ امام نے ایک مرتبہ اور شیروں کو بلایا، یہ بات کی امام باہر ہے، یہ واقعہ سنایا۔ اب وزیر کہتا ہے ساری باتیں ٹھیک، اس کا امتحان کر لیتے ہیں۔ ابھی پنجرے میں گوشت کو ڈالا گیا، اب گوشت کا ڈالنا تھا، سب سے پہلے بڑا شیر آیا، اس نے کھایا، اس کے کھانے کے بعد باقی شیر آئے، کھانے کے بعد امام کی طرف دیکھا، کہا مولا دنیا کے لوگ تیرے امر کی اطاعت کریں نہ کریں، حیوان تیرے در کے اطاعت گزار ہیں۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ یہ آیت کا پہلا حصہ، وَأَوْحَيْنَا، آیت کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، جو بھی خیر ہوتی ہے، جو بھی اچھائی ہوتی ہے، میں خالق ان کو وہی کرتا ہوں۔ اور یہ پیغمبر کے بارے میں بھی یہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ دنیا میں کہنے والا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ تو اپنی ان کی مرضی اور رضا ہوتی ہے اور یہ اپنی طرف سے بات کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ان کی طرف خیر اور اچھائی کی وہی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ خیر و اچھائی ہے کیا؟ اس خیر و اچھائی میں جو پہلی دو چیزیں جسے رکھا گیا ابتدا میں اور اس کے بعد فرمایا کیا؟ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر نماز کے بارے میں جتنی بھی آپ آیات اٹھا لیں، نماز اور زکات کا ذکر اکٹھے ہے۔ عزیزان محترم، نماز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور نماز کے ذریعے سے انسان قرب پروردگار کو پاتا اور حاصل کرتا ہے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، واللہ بخدا، وہ ایک بزرگ فقیر تھے، میں سمجھتا ہوں ان کی محفل میں ایک نوجوان ہے اپنی مشکل لے کر، جب پاکستان میں جائیں یا کہیں پہ جائیں، نماز اکثیر ہے، نماز رائے حل ہے۔ اور یقین کریں عزیزان محترم، نماز ایسے ایسے کام کرتی ہے کہ جو دنیا کے بس کی بات نہیں۔ جتنا آپ اس فریضہ الہی کو اہمیت دیں گے
اتنا خالق کائنات آپ کو عظمت عطا کرے گا، کیونکہ اس نے بلندی کو جھکنے میں رکھا ہے نا. جب آپ سر کو جھکا دیتے ہیں وہ آپ کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اور پھر جب سر کو خاک کے شفا پہ رکھ دیا جائے تو پھر وہ نماز معراج کی منزل پا لیتی ہے. عالم دین تھے، ان کے پاس بندہ آیا، کہا آقا میں بہت پریشان ہوں، کوئی نوکری نہیں مل رہی، کوئی کام نہیں مل رہا. کہا جاؤ نماز اول وقت میں پڑھا کرو. کچھ عرصے بعد آیا، مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا. کہا آقا جب سے نماز اول وقت میں شروع کی ہے الحمدللہ آپ کی دعا سے نوکری مل گئی ہے. کچھ عرصے بعد پھر آیا، کہا آقا نوکری تو مل گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں ایک اچھی مومنہ خاتون اور بیوی بھی مجھے مل جائے. فرمایا جا اول وقت نماز پڑھ. کچھ عرصے بعد پھر بیوی کو ساتھ لے کر آیا، مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ تھا. پھر تیسری مرتبہ کہا آقا دعا کرے خدا نیک اولاد بھی دے دے. کہا جاؤ اول وقت میں نماز پڑھو. دنیا کی تمام مشکلات کا حل ہے نماز کو اول وقت میں پڑھنا. اور یہاں پر بھی آپ اگر دیکھیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر، ہم وہی کرتے ہیں ان پر خیر کی، فعل خیر کی اور خیرات کی. اور اس خیرات میں اگر آپ آئیں دیکھیں کافی ساری چیزیں ہیں، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، خمس ہے، تولا ہے، تبرع ہے، حج ہے، اور باقی کافی ساری چیزیں. لیکن نماز کو اول لے کر آئے ہیں. خیرات کی ابتدا صلاۃ سے ہے. نماز بندہ آیا تھا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا مولا میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. پھر امام کی بارگاہ میں بیٹھا، کہا مولا میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا. جب تیسری مرتبہ کہا ہے نا میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، امام جس بات میں مشغول تھے اسے چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر کہا جس طریقے سے تو نے کہا ہے نا میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا، بتا تیرا نقصان ہوا کیا ہے؟ کہا کہ فلاں فلاں چیز میں مجھے نقصان ہوا ہے. امام فرما رہے تھے جب تو نے کہا تھا نا میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے، میں ڈر رہا تھا کہیں تیری صبح کی نماز تو قضا نہیں ہو گئی. صبح کی نماز تو میرے دل میں یہ آیا کہ کہیں تیری صبح کی نماز تو قضا نہیں ہو گئی، کیونکہ بہت بڑا نقصان مجھ صادق آل محمد کے نزدیک 2 رکعت نماز کا قضا ہو جانا ہے. اور آپ نہیں، ہاں آ کر آپ دیکھیں اشہد انکا اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، امام حسین کی زیارت کو اٹھا کر دیکھیں. اور جب آ کر امام حسین کے صحابی نے آ کر امام کو وقت نماز یاد دلایا ہے، کہا ہے مولا، اور ہاں امام کو دیکھیں ساری چیزیں اور موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام نے کہا ہے خالق کائنات تجھے قیامت کے دن نمازیوں میں محشور کرے. فرزند رسول ہے اور دعا بھی دے سکتے ہیں، لیکن عزیزان محترم نماز واقعی ایک عظیم چیز، اور اس کو سبق نہ سمجھا جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے. آپ آئیں امام صادق علیہ السلام آخری وقت ہے، تب بھی جو وصیت ہو رہی ہے وہ نماز کی طرف ہو رہی ہے. امام محمد باقر نماز کی طرف ہو رہی ہے. یہ آیت کا وسط والا حصہ، اور آخر میں آیت نے کہا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ لوگ اور یہ ہستیاں جنہیں ہم امام بناتے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ہمارے مخلص عبادت گزار بندے ہیں، خلوص کے ساتھ ہماری عبادت کرتے نظر آتے ہیں. عزیزان محترم 28 رجب کا دن تھا. 2 جملے مولا کے قیام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہی امامت کہ جسے خدا منسوب کرتا ہے، امر پروردگار سے ہدایت کرتے ہیں، قوت اور قدرتیں خدا انہیں عطا کرتا ہے. وہی امام کہ جس نے ہدایت کرنی تھی، اس امامت کی تیسری کڑی حسین ابن علی نے جب یہ سارا کچھ دیکھا ہے، امام نے مدینہ ایسے نہیں چھوڑا. عزیزان محترم اور آپ آئیں اہداف امام حسین کی طرف اگر آپ نگاہ کریں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. یہ دوسرا جملہ تھا امام. انہوں نے فرمایا میرا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اور اسی امامت کے اس فریضے کو ادا کرنا تھا کہ جو امام کی ذمہ داری تھی. اور امامت کے بعد پھر نائبین ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فریضے اور اپنے وظیفے کو ادا کریں. امام علیہ السلام نے کہا فرمایا میرا مقصد نہیں ہے کہ میں جاؤں ظلم و فساد کروں، میں کسی دنیا کی خاطر، خواہشات دنیا کی خاطر نہ، میں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. دوسری اصلاح، اور پھر فرمایا اصلاح کیسے ممکن ہے؟ فرمایا انی اريد یعنی اريد اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں حسین اس اسلام میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. امیر المومنین یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عظیم وظیفہ ہے. عزیزان محترم کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خروج کا دوسرا ہدف بتا رہے ہیں، اصلاح امت جدی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر.
وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ میں سیرت اپنے نانا رسول اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کروں اور دنیا کو سیرت کا درس دوں۔ امر بالمعروف کے بارے میں دیکھ رہا تھا، یہ ایسا وظیفہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے اس وظیفے کو ادا کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں دیکھ رہا تھا، مولانا فرمایا کہ کائنات میں جتنی عبادات ہیں، جتنے اعمال خیر ہیں، نماز سے لے کر آخر تک جتنے اعمال ہیں، فرمایا ان تمام اعمال خیر کی مقام و منزلت اور درجہ امر بالمعروف کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے دریا کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ سب سے عظیم وظیفہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ ایک امام اور دوسرا آپ آئیں، امام نے کوشش کی ہے، میں 2 جملوں میں عرض کروں گا، ربط مصیبت دوں گا، میرا وقت تقریباً مکمل ہے۔ ایک یہ ہدف اور مقصد امام نے بیان کیا، وجہ کیا تھی امام کے خروج کی؟ آپ آئیں دیکھیں یہ 50 سال میں کیا ہوا ہے۔ پیغمبر کو دنیا سے گزرے 50 سال ہی تو ہوئے تھے، اس 50 سال میں کیا ہوا ہے؟ علامہ طباطبائی نے لکھا ہے، کہا میں نے پوری مسائل الشیعہ پڑھی، تین چیزیں ایسی تھی جن کی وجہ سے امام علیہ السلام نے قیام کیا ہے، پوری کوشش کی ہے، سقیفہ سے لے کر بنی امیہ کے اس آخری بدبخت جانشین تک پوری کوشش کی گئی ہے لوگوں کو در امامت سے منحرف کر دیا جائے۔ جب لوگوں کو در امامت سے ہٹا دیا جائے گا، اور وہ ہٹانے میں اتنے کامیاب ہوئے، کوئی بھی واقعہ عزیزان محترم ایک دم نہیں رونما ہوتا، اس واقعے کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں کہ جو اس واقعے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ اس 50 سال میں اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ مسائل الشیعہ کی 35,000 احادیث میں میں نے مکمل کھنگالی، مجھے ایک فرمان حسین بن علی کا نہیں ملا، ایک فرمان۔ پوری کوشش کی گئی ہے امامت سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے، اور وہ یہی سلسلہ کہ جو وحی کا سلسلہ تھا اور یہی سلسلہ جو منصوص من اللہ کا تھا، اسے روح کو بدل دیا جائے اور دنیا کو یہ کہا جائے یہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی امامت ہے، نہ کوئی منصوص من اللہ سلسلہ ہے، جسے آپ چاہیں بادشاہ بنا دیں۔ یہ پہلا کام، لوگوں کو در امام سے دور کرنا۔ اور آپ آئیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جب بی بی آئی ہیں روز عاشور بھائی کی لاش پہ، وہاں پر بی بی کا جملہ ہے، فرمایا میرا باپ قربان جائے حسین تجھ پہ کہ جس کے لشکر کو یوم الاثنین تاراج کیا گیا، پیر کے دن جس کے لشکر کو تاراج کیا گیا۔ اور پھر جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے مولا آپ کے جب مظلوم کربلا کو کس دن شہید کیا گیا؟ فرمایا قتل حسین ابن علی فی یوم الاثنین او یوم الاثنین، فرمایا پیر کے دن میرے جد کو شہید کیا گیا۔ جبکہ مسلسل روایات موجود ہیں جو یہ کہتی نظر آتی ہے امام حسین جمعے یا ہفتے کے دن امام کی شہادت ہوئی ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ علماء نے حاشیہ لگایا ہے، کہا سوموار کا دن ایسا دن تھا جس دن امامت پہ پہلا ڈاکہ پڑا تھا، اور وہ سقیفہ کا ڈاکہ تھا۔ اگر سقیفہ برپا نہ ہوتی اور امامت سے لوگوں کو دور نہ کیا جاتا، کربلا میں علی اور رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں نہ اترتی۔ عزیزان محترم، آپ کو وطن عزیز ہے نا، کسے وطن عزیز نہیں ہوتا؟ میرا وطن کیا، میرے وطن کی حیثیت کیا، میرا وطن کجا، حسین کا وطن کجا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جن کے دلوں میں حسین بستا ہے ان کے لیے تو حسین کا ہر غم مصیبت عظمیٰ ہے۔ آپ روئے ہیں عزیزان محترم اس رات، مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم حسین بھی رویا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیسے روئیں گے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے حسین دھاڑے مار مار کے رویا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ مجھے انصاف سے بتائیں، جہاں حسین رو رہا تھا وہاں زینب کبریٰ آرام سے بیٹھی ہوتی، وہاں محلہ بنو ہاشم میں کیا عالم ہوگا؟ ہر طرف سے رونے کی صدائیں بلند تھی۔ میں دیکھ رہا تھا عزیزان محترم،
دیکھ رہا تھا روایت کے اندر جب مشرکین مکہ نے جب کافرین مکہ نے رسول سے مکہ چھڑوایا تھا، نبیوں کے سلطان کا وطن تو مکہ تھا، جب مکہ چھوڑا تھا آ رہے تھے، روایت کہتی ہے رسول اللہ کے بار بار مکہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے تھے۔ جبرائیل وہی لے کے نازل ہوئے تھے اور کہا تھا اے میرے رسول گھبرا نہیں، میں اس مکہ پہ تمہیں فتح بھی دوں گا، میں دوبارہ تمہیں اس مکہ میں بساؤں گا بھی صحیح، اس مکہ میں واپس لے کے آؤں گا بھی صحیح۔ رسول کو تو عزیزان وعدہ مل چکا تھا، سنو گے حسین کو کون سا وعدہ ملا تھا؟ حسین کو وعدہ ملا تھا حسین تمہیں مدینہ نہیں آنا، اور تمہیں کربلا کو جنت معلیٰ بنانا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب یقین ہوا، کیا یقین ہوا ہے نانے کی امت حسین کو نانے کے روزے پہ رہنے نہیں دیتی۔ روایت کہتی ہے رات کا وقت تھا، حسین نانا سے ودا کرنے آئے۔ جن دوستوں نے حج کیا ہے یا حج پہ گئے ہیں، یہ جو احباب کربلا گئے ہیں، خصوصاً جب ودا کا وقت آتا ہے نا روزے رسول سے یا روزے مظلوم کربلا سے، دل کی گواہی آنکھیں دے رہی ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم امام آئے، روایت کو میں دیکھ رہا تھا، معید الاذان والے نے لکھا مظلوم کربلا آگے بڑھے جیسے کوئی تھکا ہوا مظلوم بچہ اپنی ماں کو گلے نہیں لگاتا، مظلوم کربلا نے ایسے نانے کی قبر کو گلے لگایا اور کہا السلام علیکہ یا جدہ، نانا پہچان میں تیری زہرا کا بیٹا ہوں، نانا پہچان میں تیری فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ روایت کہتی ہے گلے لگا کے غریب اتنا روئے کہ غش آیا۔ کسی عالم غش میں حسین نے عجیب منظر دیکھا، نانا ہے قبر سے باہر، سر سے امامہ اترا ہوا ہے۔ حسین نے نانا کو دیکھا، نانا نے حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ روتی ہوئی آنکھوں سے، سنو گے حسین نے نانا کو کیا کہا؟ روایت میں ملتا ہے حسین نے نانا سے کہا نانا حسین سے تجھے بہت پیار تھا، نانا مجھے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی سیر کراتا تھا، نانا میرا رونا برداشت نہ کرتا تھا۔ نانا حسین ایک سوال کرتا ہے، کیا سوال؟ کہا جی حسین پوچھ۔ کہا نانا اگر ممکن ہے تو حسین کو اپنی قبر کے ساتھ تھوڑی سی جگہ دے دے، نانا میں تیرے ساتھ سو جانا چاہتا ہوں، نانا حسین سے تیری دوری برداشت نہیں ہوتی، نانا حسین سے تیرا مدینہ نہیں چھٹتا۔ عزاداروں ایک مرتبہ آواز آئی، کہا حسین تو جو چاہتا ہے میں تجھے اپنی قبر کے ساتھ جگہ دے دوں، حسین مجھے یہ بتا کربلا میں اکبر کی لاش کون اٹھائے گا؟ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگتا کون دیکھے گا؟ عباس کے بازو کون اٹھائے گا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ودا ختم ہوا، مظلوم چلا اس طرف کہ فطرتاً جب بھی اولاد کو کوئی دکھ پہنچے نا، میں نے تو دیکھا جو میرا تجربہ ہے، باپ موجود بھی ہو تو بیٹا باپ کے پاس نہیں جاتا، ماں کے پاس آتا ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، ماں کے قدموں میں یا ماں کی گود میں سر رکھ دیتا ہے، سر رکھ کے کہتا ہے ماں میں بہت غریب ہوں۔ اور روایت سے بھی یہی جملے ہیں، جب ماں کی قبر کے پاس مظلوم آیا ہے نا، یہ جملے کہ السلام علیکہ یا اماں پہچان انا الغریب انا المظلوم، اماں پہچان تیرا غریب حسین تیرے پاس آیا
رہنمائی نصیب ہو رہی ہے۔ علامت شان درجواتی قبلہ خدا ان کے درجات بلند کرے، وہ یوں فرماتے تھے، وہ کہتے تھے جب حسین نے ودا کیا نا، کہا اما میرا آخری سلام ہو، اما اب حسین نے واپس مدینہ نہیں آنا، اما اب حسین جا رہا ہے۔ کہا ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، حسین تو کیا سمجھتا ہے تو مدینہ چھوڑ دے گا؟ زہرا مدینے میں رہے گی۔ اللہ حسین آگے آگے تیری سواری ہوگی، وہ پیچھے پیچھے تیری ماں زہرا ہوگی۔ حسین میں تیرے یتیم اٹھاؤں گی، حسین میں تیرا مقتل سجاؤں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین جب کوئی نہ رہ جائے گا، حسین جب سارے مارے جائیں گے، تو ہر ایک کی لاش پہ جائے گا، حسین تیری لاش پہ ماں فاطمہ آئے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ زحمت تمام، ودا ختم ہوا، مظلوم محلے بنی ہاشم میں آئے۔ روایت کہتی ہے مظلوم وسط میں کھڑے ہوئے، بیویوں نے حسین کا ایسے حالہ باندھا جیسے چاند کے گرد ستارے جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیوی کہہ رہی تھی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حمزہ، رسول کے دنیا سے جانے سے یہ کم دن نہ تھا۔ امام حسین نے ودا کیا، بیوی ام سلمہ کے پاس آئے، بیوی نے روکا، ودا مکمل ہوا۔ روایت کہتی ہے عباس کو بلایا، عباس جی آقا، عباس مدینے میں اعلان کرا دے جو مدینے سے باہر ہے وہ باہر رہے، جو مدینے کے اندر ہے وہ گھروں میں رہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا سب کو بتا دو آج زینب باہر آ رہی ہے، آج زینب وطن چھوڑ رہی ہے۔ عزادار حمید بن مسلم یہ کہتا ہے میں نے سنا تھا، مجھے پتا چلا جو حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں نے دل میں سوچا مدینہ چھوڑنے والا کوئی عام نہیں، حسین ہے۔ کہا میں نے وطن چھوڑا، مدینے میں آیا، جاؤں جا کے دیکھوں حسین کیسے وطن چھوڑتا ہے۔ کہا میں آیا، میں دور کھڑا ہو گیا، کہا میں نے دیکھا ایک طرف کرسی لگائی گئی جس پہ مظلوم کربلا بیٹھے، کہا میں نے دیکھا ایک مرتبہ جناب عباس کا حرم آیا، اسے عزت و احترام سے سوار کیا گیا، حسن مجتبیٰ کا حرم عزت و احترام سے سوار کیا گیا، جناب شہزادہ قاسم آگے بڑھے، جناب لیلا شہزادہ اکبر آگے بڑھے، ہر بیوی آتی گئی، اس کا وارث و محرم آگے بڑھ کے سوار کراتا گیا۔ کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، کہا میں نے ایک طویل القامہ بی بی کو باہر نکلتے دیکھا، کہا ادھر اس بی بی نے باہر قدم رکھا، ادھر حسین سے کرسی چھوٹی، کہا میں نے دیکھا ایک طرف حسین ہے اور دوسری طرف عباس، اور کہیں اکبر کہیں قاسم، اور بڑی عزت سے سوار ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔